اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال، اور کہا، الذین، ان لوگوں نے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لرسلہم، اپنے رسولوں سے، لنخرجنکم، ہم ضرور بضرور نکال باہر کریں گے تم کو، من ارضنا، اپنی زمین سے، او یا لتعودن، تمہیں لوٹنا پڑے گا، فی ملتنا، ہماری ملت میں، فاوحا، تو وہی بھیجی، الیہم، ان کی طرف، ربہم، ان کے رب نے، لنہلکن، کہ ہم ضرور بضرور ہلاک کریں گے، الظالمین، ظالموں کو، وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ، اور ہم ضرور بضرور آباد کریں گے تم کو، الارض، زمین میں، من بعدہم، ان کے بعد، ذالک، یہ انعام ہے، لمن، اس کا جو خافا، ڈرا، مقامی، میرے سامنے کھڑا ہونے سے، وخافا، اور ڈرا، وعید، میری سزا سے۔ جس وقت انبیاء دعوت دیتے ہیں، کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہوتے ہیں ایمان لے آتے ہیں، کچھ لوگوں کے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں، کر لیتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ضد کا شکار ہوتے ہیں، دلائل کے میدان کے اندر بھی جس وقت ہار جاتے ہیں تو پھر ان کا یہ حربہ ہوتا ہے کہ مقابلے کے اوپر آ جاتے ہیں، ضد کے اوپر آ جاتے ہیں، مخالفت کے اوپر آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ انبیاء کو یہ کہنا تک شروع کر دیتے ہیں کہ بس اب بہت ہو گیا، ہمارے اور تمہارے درمیان بس 2 باتوں کے اندر فیصلہ ہوگا، تیسری کوئی بات نہیں چلے گی۔ اور 2 باتیں کون سی کہتے تھے؟ پہلی بات یہ کہ ہماری زمین کو چھوڑنا ہوگا، ہم تمہیں در بدر کریں گے، اپنے علاقے سے، اپنے وطن سے ہم تمہیں نکالیں گے۔ یا دوسری صورت یہ ہوگی کہ اگر یہاں رہنا ہی ہے، یہاں سے جانا نہیں چاہتے ہو، تو اپنی ملت کو چھوڑنا ہوگا، اپنے دین کو چھوڑنا ہوگا، ہماری ملت کو اختیار کرنا ہوگا، ہمارے رسم و رواج کو اختیار کرنا ہوگا، ہمارے دین کو اختیار کرنا ہوگا۔ ہم جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جن خداؤں کی بندگی کرتے ہیں، ان کی بندگی تو ہم نے کرنا ہوگی۔ تو جس وقت مخالفین کی مخالفتیں بہت زوروں کے اوپر آ جاتی ہیں، حتیٰ کہ جو وہ فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے اوپر وہ پکے ہو جاتے ہیں، بہت تنگ کر لیتے ہیں، جیسے کہ مسلمانوں کو مکہ کے اندر غور کیجیے کتنا تنگ کر دیا، تمہیں ہماری زمین سے نکلنا ہوگا، کس قدر مجبور کیا کہ پہلے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف جانا پڑا، اس کے بعد اہل ایمان کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی، تو اس قدر مشکلات پیدا کر دیتے ہیں۔ تو جب ایسی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں تو انبیاء کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی آتی ہے کہ اے انبیاء، تم غم نہ کرو، ہم ضرور بضرور ہلاک کریں گے ان لوگوں کو جو ظالم ہیں، جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، جو اللہ کے دین کو مٹانا چاہتے ہیں، جو مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ ظالم مٹا دیے جائیں گے۔ اور دوسرا، انبیاء کو اور ان کے ذریعے سے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ یہ خوشخبری بھی سناتا ہے کہ اگر ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے رہو گے تو پھر صرف یہ نہیں کہ تمہارے دشمنوں کو مٹایا جائے گا، ظالموں کو مٹایا جائے گا، بلکہ تمہیں اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر آباد رکھے گا، قائم و دائم رکھے گا، وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ، اور ہم آباد کریں گے تم کو زمین میں، من بعدہم، ان کے بعد، ذالک، یہ انعام لمن، اور اس بندے کے لیے، خاف، جو ڈرا، مقامی، میرے سامنے کھڑا ہونے سے۔ اب یہ کون سا انعام؟ یہاں پر اس انعام کی بات کی گئی کہ جو آدمی اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ یہ انعام دیتا ہے کہ اس کے ظالم دشمنوں کو اللہ رب العالمین مٹاتا ہے اور اس کو آباد رکھتا ہے، اس کو خوش و خرم رکھتا ہے۔ اس کی ذرا ایک اور مثال بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے، وہ یہ مثال کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کے اوپر فرعون نے کس قدر
مظالم گرائے۔ اب آخر کے اندر کیا ہوا اس آیت کی روشنی کی اوپر غور کیجئے کہ جس وقت سمندر کے اندر راستے بن گئے، بنی اسرائیل کے مسلمان پار ہو گئے، تو ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت کا منظر دکھلا دیا کہ آنکھوں کے سامنے ان کے دشمن کو، کہ جس نے ان کو نوکر بنایا ہوا تھا، غلام بنایا ہوا تھا اور بڑا پریشان ان کو کر رکھا تھا، ان کے سامنے ان کے دشمن کو، فرعون کو اللہ رب العالمین نے ہلاک کر دیا۔ تو دشمن آنکھوں کے سامنے ہلاک ہو جائے، یہ بھی ایک طرح سے انعام ہوتا ہے۔ تو صرف ان کو ہلاک نہیں کہ بلکہ ان کو اللہ رب العالمین نے زمین کے اندر آباد کر دیا، وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ، تم کو آباد کرے گا الارض، زمین کے اندر۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کو ذہن میں رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کس حد تک تنگ کیا گیا، مسلمانوں کی زندگی مکہ کے اندر کفار نے کس قدر اچیرن بنا دی تھی کہ حبشہ کی طرف جانا پڑا، پھر مدینہ کی طرف جانا پڑا، لیکن چند ہی سالوں کے بعد جہاں سے مسلمانوں کو نکالا گیا تھا، نکلنے کی پر مجبور کیا گیا تھا، اسی مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز کے اندر داخل ہوئے۔ تو اب صورتحال یہ بن گئی کہ ظالموں نے یہاں رہنا ہے تو کلمہ پڑھ کر کے رہنا ہے، وگرنہ کسی کے لیے کوئی جگہ نہیں، اور سارے کے سارے محالفین ہاتھ باندھے اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے تھے۔ لیکن یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ جنہوں نے اس موقع کے پر یہ اعلان کر دیا، وہ اعلان کر دیا کہ جو آج سے کئی سال پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اعلان کیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا، جس کے نتیجے کے اندر مکہ کی اکثریت مسلمان ہو گئی۔ ذالک، یہ انعام ہے۔ کون سا انعام؟ کہ انسان کا جو دشمن ہے زہر ہو جائے گا، اور یہ انسان اس زمین کے اوپر آباد رہے گا۔ اور یہ انعام کس کے لیے ہے؟ یہ انعام اس بندے کے لیے جو متقی ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو اس سوچ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، خاف مقامی، جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا۔ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ جواب دہی کے احساس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ اس کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ میں جو قدم اٹھاتا ہوں، جو بات کرتا ہوں، جو کام کرتا ہوں، جو فعل کرتا ہوں، ایک نہ ایک دن ایسا آنے والا ہے، اللہ کے پاس جاؤں گا، مجھے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ وَحَافَ وَعِيدٌ، اور یہ انعام اس بندے کے لیے جو اللہ کی سزاؤں سے ڈرنے والا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ غلط کیا تو اور کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ ضرور سزا دے دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جس طرح انبیاء کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں غالب رہوں گا اور میرے رسول غالب رہیں گے، اور یہ بھی قرآن مجید عظیم الشان کی آیت بین ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، انتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو۔ تو جب اہل ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں گے تو ان کے دشمن زیر ہوں گے، اور یہ اہل ایمان عزت کے ساتھ زمین کے اوپر قائم رہیں گے، آباد رہیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وقال، اور کہا الذین، ان لوگوں نے، کفر، جنہوں نے کفر کیا، لرسولہم، اپنے رسولوں سے، لنخرجنکم، ہم ضرور بضرور نکال باہر کریں گے تم کو، من ارضنا، اپنی زمین سے، اپنے وطن سے، او لتعودن، یا تم کو لوٹنا پڑے گا، فی ملتنا، ہمارے دین میں۔ فاوحا، تو وہی بھیجی، الیہم، ان کی طرف، ربہم، ان کے رب نے، لنہلکن، کہ ہم ضرور بضرور ہلاک کریں گے الظالمین، ظالموں کو، وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ، اور ہم آباد کریں گے تم کو، الارض، زمین میں، من بعد، ان کے بعد، ذالک، یہ انعام ہے، لمن، ہر اس شخص کے لیے جو خافا، ڈرا، مقامی، میرے سامنے کھڑا ہونے سے، وخافا، اور ڈرا، وعید، میری وعید سے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا